بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالمین کی جو تمام جہانوں کے مالک، تمام عالموں کے مالک ہیں۔ پروردگار عالمین کی وہ ذات کہ جو انسان کو ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر مرحلے کے اندر کہیں نہ کہیں سے انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، غالباً انسان اس چیز کو جاننے سے انکار کر رہا ہے۔ پروردگار عالمین اگر ایک انسان کی اولاد لے جاتے ہیں اس دنیا سے، انڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسے انعامات سے نوازتے ہیں کہ ان انعامات کو انسان حاصل بھی کر لیتا ہے، لیکن اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ پروردگار عالمین نے یہ انعامات مجھے میری اولاد کے لٹنے پر عطا کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہی انعامات نہیں، اس کے بعد آخرت کے اندر بھی اس نقصان کے بدلے میں انعامات جو ہیں وہ اللہ عطا کریں گے۔ اسی لیے تمام کائنات کی جتنی محبتیں ہیں وہ جوڑ دی جائیں، پروردگار عالمین جو محبت ایمان والے کے ساتھ اور انسان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی جتنی محبت تمام انسانوں سے کرتے ہیں، اس کی رائی کے دانے کے برابر بھی یہ محبتیں مل جائیں تو نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی انسان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو سٹرگل میں نہیں ڈالنا چاہتے، انسان کو مشقت اور مشکلات اور ایفرٹس اور بہت ساری سرکمسٹنسز میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ یہ انسان کے لیے چھوٹے چھوٹے امتحانات ہیں کہ جہاں سے انسان کو چاہیے کہ وہ سبق حاصل کرے، وہ لیسن لے کہ یہ چھوٹے چھوٹے امتحانات جو ہیں یہ اس لیے ہے، در حقیقت مجھے تیار کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑے امتحانات کے لیے، ایک ایسا ایگزامینیشن، ایک ایسا پریپریشن جس کے لیے مجھے سہن کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، یعنی مجھے ٹالرنس ہونا چاہیے، مجھے بہت زیادہ برداشت کا مادہ ہونا چاہیے کہ ایسا مسئلہ میرے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا کے اندر اگر مشقت کے اندر ڈال رہے ہیں تو یہ اس کے لیے بلائی کا فیصلہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا ہر آن، ہر شان، ہر بان، ہر وقت اور ہر گھڑی شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کی۔ بیماری کے اندر شکر الحمدللہ، صحت یابی کے اندر شکر الحمدللہ، غربت کے اندر شکر الحمدللہ، امیری کے اندر شکر الحمدللہ، اولاد کے ہونے پر شکر الحمدللہ، اولاد کے لٹنے پر شکر الحمدللہ، اور اولاد نہ ہونے پر شکر الحمدللہ، مصیبتیں آنے پر شکر الحمدللہ، مصیبت کے چلے جانے پر شکر الحمدللہ۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ انسان پروردگار عالمین کا شکر ادا کرے، کیسے کیسے مرحلات اور کیسے کیسے لمحات سے پروردگار عالمین نے انسان کو گزار کر ایک شکل دی، ایک نام دیا، ایک وقار دیا، ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، اور ایمان کی روشنی سے جس روشنی سے سورج مشرق اور مغرب میں جا کر جو ہے وہ ڈوب جا رہا ہے، جس ایمان کی روشنی سے چاند براہ راست آسمان پر قائم ہے،
اور جس روشنی کی بنیاد پر نظام کائنات چل رہا ہے، ایمان کی روشنی نہ ہوتی تو کائنات کے اندر ایک دم دھماکہ ہوگا، کائنات بیکار ہو جائے گی، کائنات پیرالائزڈ کر دیا جائے گا، کائنات کو یہ ایک دم بے جان ہو جائے گی۔ ذہین اور ماہرین اس چیز کو ذہن نشین کرتے ہیں اور اس چیز کو عقل سے سمجھتے ہیں کہ یہ زمین بے جان نہیں ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ایک اللہ تبارک و تعالی نے، رب کائنات نے، خالق کل جہاں نے الگ الگ کوالٹی رکھی ہے، الگ الگ اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں۔ پروردگار عالمین نے بے مقصد بے بنیاد کسی بھی چیز کو نہیں بنایا، اور کائنات کے اندر ہر چیز کا موت آ جانا طے ہے۔ اس لیے پروردگار عالمین اگر انسانوں کو الگ الگ مرحلات سے گزار رہے ہیں تو ہر مرحلے میں شکر الحمدللہ رب العالمین کریں۔ ایسا نہ ہو کہ مصیبت آنے پر، غم کے آنے پر آپ نوحہ ماریں اور آپ نوحہ دینے لگیں کہ کیا ہو گیا، مصیبت مجھ پر پھوٹ چکی ہے، تو اس کی بنیاد پر ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پھر آفت میں ڈال دیں۔ یعنی مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے آنے پر نوحہ دینے سے وہ مصیبت ٹل نہیں جاتی، وہ مصیبت چلی نہیں جاتی، بلکہ اور مسائل اور مصیبت آنے کا غم رہے گا، اور مصیبت آنے کا پہاڑ جو ہے وہ آنے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اس لیے غالباً انسان کو چاہیے کہ وہ کائنات کے مالک، کائنات کے خالق، کائنات کے تنہا بادشاہ اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر کریں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ جوڑیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ 100% اپنی زندگی کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ صحابہ اولاد قربان کرنے پر حاضر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ صحابہ مال جان اولاد تمام چیزیں قربان کرنے پر حاضر تھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مسائل، جتنے مصیبتیں، جتنی مشکلات اٹھائیں، وہ صرف اس لیے اٹھائی گئی کہ میرے آخری امتی تک جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا انہیں نہ پڑے، انہیں اس چیز کا، مسائل کا جو ہے وہ پہاڑ ان کے اوپر نہ پڑے۔ اس لیے جتنے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیے دین الہی، دین کائنات کو ذرے ذرے میں پہنچائیے، اور اسلام کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیے، اسلام کے پیغام کو زمین کے ذرے ذرے تک پہنچائیے۔ اور اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو زمین کے ہر ذرے تک پہنچایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں وہ تاثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں وہ خوشبو کہ غیر اور منافق جو ہیں وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ ہاں آپ حق ناحق کی باتیں جو کہتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ ناحق ہے، وہ دوسری جگہ رہا، لیکن آپ کی ایمانداری، آپ کی عقل مندی کو سلام ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نعمتیں زیادہ عطا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کریں، جس حال میں بھی ہیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں کامیاب کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب دین الہی، پروردگار عالمین کے لائے گئے دین اسلام جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں تک پہنچا، امت تک پہنچا، آخری امتی تک اس کا پیغام جاتا رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو مضبوطی سے پکڑیں، اللہ رب العزت ہمارا آخری خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ رب العزت ہمیں مرنے کے دم تک ایمان کے ساتھ جوڑ کر رکھے اور اسلام کی مشقت اور اسلام کی محنت کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھانے والا بنائے، اللہ رب العزت ہمیں حافظ قرآن بنائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔